بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. چیپٹر نمبر 9 وچ از دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ موسٹ کنسیپچول چیپٹر. تو آئیے بورڈ پہ دیکھتے ہیں آج کا جو چیپٹر ہے یا ٹاپک ہے. اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اڈیپٹیشن ٹو دا لینڈ ہیبیٹیٹ، یعنی برائیوفائٹ کس طرح زمین پر آ گئے، اور دوسرا برائیوفائٹ کا ایک سب ڈویژن ہے ہیپاٹیکوپسیڈا. یہ دو پڑھیں گے. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں اڈیپٹیشن. دیکھو نا، اس سے پہلے جتنے بھی جاندار تھے یا پلانٹس تھے وہ تمام کے تمام پانی میں رہتے تھے. اب پانی سے خشکی پر آنے کے لیے انہیں کون کون سی اڈیپٹیشن کرنی پڑے گی وہ ہم پڑھیں گے. تو پوائنٹ 7 ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے. بعض اوقات لانگ کوشچن میں بھی آ جاتے ہیں تو غور کیجئے گا. دیکھو، جانداروں کا جسم جب پھیلا ہوا ہوگا تو اس میں پانی کی ایبزارپشن زیادہ سے زیادہ ہوگی، یا پانی کی ایویپوریشن بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی. جتنا جسم زیادہ پھیلے گا، گرمی میں دھوپ میں جہاں پانی کی کمی ہوگی تو پانی کی ایویپوریشن زیادہ ہوگی نا. جب وہ خشکی پر آئیں گے پانی کی شارٹیج ہوگی. پانی کی شارٹیج کو وہ کیسے کم کریں گے؟ جسم سارا اکٹھا ہو جائے گا. اس کے لیے یہ پوائنٹ ہے بڑا امپارٹنٹ، فارمیشن آف دا کمپیکٹ ملٹی سیلر باڈی. یعنی جو ملٹی سیلر باڈی یا بہت سے سیل پر اجسام مشتمل ہوں گے وہ سیل کمپیکٹ ہو جائیں گے، یعنی اکٹھے ہو جائیں گے. جب سیل اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ واٹر لاس کم سے کم ہوگا اور واٹر کنزرویشن زیادہ سے زیادہ ہوگی. کنزرویشن آف واٹر کا مطلب ہے کہ پانی کو وہ محفوظ زیادہ سے زیادہ کر لیں گے اور پانی کا لاس کم سے کم ہوگا کیونکہ سرفیس ایریا کم ہو گیا. فارمیشن آف دا کمپیکٹ ملٹی سیلر باڈی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کنزرویشن آف واٹر بائی ریڈیوسنگ دا سیل سرفیس ایریا. ایک دفعہ اور سن لو، یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ملٹی سیلر تھے وہ تمام سیل اکٹھے ہو جائیں گے. اکٹھے ہو کے سرفیس ایریا کم ہو جائے گا، واٹر کنزرویشن زیادہ سے زیادہ ہوگا. فردر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جسم کے اوپر کیوٹیکل بنا دیا. اب کیوٹیکل ویکسی لیئر ہوتی ہے، اور ویکسی لیئر کا کیا فائدہ ہوگا کہ واٹر لاس کو کم سے کم کر دیں گے، واٹر کم سے کم ایواپوریٹ ہوگا. تو یہ دو امپارٹنٹ پوائنٹ ہو گئے، فارمیشن آف کمپیکٹ ملٹی سیلر باڈی اور پریزنس آف دا کیوٹیکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2، ڈیولپمنٹ آف دا فوٹوسنتھیٹک ٹیشو. فوٹوسنتھیٹک ٹیشوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتی ہے اور یہ فوٹوسینتھسس کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. انٹو اسپیشل چیمبر فار ابزارپشن آف دا کاربن ڈائی آکسائڈ. جو ایپیڈرمس ہوتی ہے ان کی یا باہر والی لیئر، اس کے اندر فوٹوسنتھیٹک ٹیشوز بن جائیں گے، لیکن وہ اندر کی طرف دسے ہوئے ہوں گے یا اس طرح سٹرکچر بنا ہوا ہوگا کہ پانی کا لاس تو کم سے کم ہو اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ سے زیادہ ایبزارب ہو جائے. جب کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے اندر جذب ہوگی تو وہ فوٹوسینتھسس میں انوالو ہوں گے. جب فوٹوسینتھسس میں انوالو ہوں گے تو آپ کو پتا ہے دے مینوفیکچر دیئر اون فوڈ، یا اپنی خوراک خود تیار کر لیں گے. نمبر 3 وچ از آلسو دا امپارٹنٹ، آپ لوگ نے پڑھا ہے کہ پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں، لیکن برائیوفائٹ کی جڑیں تو نہیں ہوتی، جڑوں جیسی ساخت ہوتی ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ روٹ لائک سٹرکچر. کیا کہیں گے؟ روٹ لائک سٹرکچر. جو روٹ لائک سٹرکچر ہے یا پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں وہ بلا کیا کرتی ہیں؟ وہ پودے کو زمین میں پیوست رکھتی ہیں اور زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتی ہیں. تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائزوئڈس ایبزاربنگ دا فوڈ اینڈ اینکریج دا پلانٹ. کیا کہا؟ absorbing food and anchor کا مطلب ہوتا ہے فکس کر دینا. anchoring the plant in the soil، پودے کو زمین میں پیوست کر دیں گی. ٹھیک ہے، یہ رائزوئڈ ہو گیا. یہ تو ایزی تھا نا. یہ دیکھو ہیٹروگیمی. گیمی کا مطلب ہوتا ہے ٹو میٹ، ٹو یونائٹ، یعنی ملنا. ہیٹرو کا مطلب ہے ڈفرنٹ، یعنی یونین آف دا ڈفرنٹ گیمیٹس. یونین آف ڈفرنٹ گیمیٹ از کالڈ ہیٹروگیمی. ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف گیمیٹس یونائٹ ود ایچ ادر. جیسے آپ دیکھو سپرم وچ از ڈفرنٹ فرام دا ایگ. ایگ نان موٹائل ہوتا ہے اور سپرم موٹائل ہوتا ہے، دونوں کی شکل بالکل مختلف.
دونوں آپس میں مل کر کیا بنا دیتے ہیں؟ زائگوٹ بنا دیتے ہیں. تو یہ لفظ اچھی طرح یاد کر لو, ہیٹروگیمی ٹو ڈفرینٹ ٹائپ آف گیمیٹس. ٹھیک ہے, ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں, ٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف گیمیٹس called as heterogamy. Gametes are produced and protected by the sex organ. یہ گیمیٹس کس جگہ پروڈیوس ہوتے ہیں؟ سیکس آرگن کے اندر. آپ کو پتا ہے ان میں دو طرح کے سیکس آرگن ہوتے ہیں, میل سیکس آرگن نون ایز انتھریڈیا اینڈ فیمیل سیکس آرگن نون ایز آرچیگونیم. تو پیارے بچوں, جو میل سیکس آرگن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انتھریڈیا. انتھریڈیا کے اندر میل گیمیٹ ہوں گے یا میل گیمیٹ پروٹیکٹڈ بائی دا انتھریڈیا اینڈ فیمیل گیمیٹ وچ از پروٹیکٹڈ بائی دا آرچیگونیم. یاد رکھیے, میل گیمیٹ which is also known as sperm, which is also known as anthrozoid. anthrozoid sperm یا میل گیمیٹ ایک ہی بات ہے. اسی طرح فیمیل گیمیٹ ایگ یا اووم ایک ہی بات ہوتی ہے. نمبر 6, ملٹی سیلر ایمبریو از فارمڈ. دیکھو جب سیکس آرگن کے اندر یعنی sperm penetrate into the archegonium and fuse with the egg then form the zygote. زائگوٹ ابھی کہاں ہے؟ آرچیگونیم کے اندر ہے. وہ ڈیوائڈ اور ڈی ڈیوائڈ کرے گا, یعنی بار بار تقسیم ہو کر ایمبریو بنا دے گا. ملٹی سیلر ایمبریو از فارمڈ which is retained and protected inside the reproductive structure. اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھیں کہ جب زائگوٹ تقسیم ہوگا بار بار, پہلے تو زائگوٹ بنا کہاں؟ زائگوٹ از فارمڈ انسائڈ دا آرچیگونیم. زائگوٹ آرچیگونیم کے اندر ہی بنے گا, یعنی فیمیل سیکس آرگن کے اندر ہی بنے گا, اور وہ گیمیٹوفائٹ کا حصہ ہے. بار بار ڈیوائڈ ہوگا, بار بار ڈیوائڈ ہو کے کیا بن جائے گا؟ ایمبریو بن جائے گا. اور ایمبریو کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ فیمیل سیکس آرگن. اس کے بعد سپوروفائٹ پلانٹ پروڈیوس ہوگا, اور ان پودوں میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے. دیکھو آلٹر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی, جنریشن کا مطلب ہے نسل کی تبدیلی. کیا مطلب ہے کہ ان پودوں کی لائف میں دو طرح کے اسٹرکچر یا ساخت آتی ہے, گیمیٹوفائٹ اور دوسرا سپوروفائٹ. سپور پروڈیوسنگ آرگنزم کالڈ ایز سپوروفائٹ, گیمیٹ پروڈیوسنگ آرگنزم از کالڈ گیمیٹوفائٹ. چلو میں یہاں لکھتا ہوں کہ گیمیٹوفائٹ کیا ہوگا؟ گیمیٹوفائٹ یاد رکھیے گا, گیمیٹ پروڈیوسنگ آرگنزم, گیمیٹ پروڈیوسنگ, ٹھیک ہے. اور سپوروفائٹ کیا ہوگا؟ سپور پروڈیوسنگ. سپوروفائٹ سپور پروڈیوسنگ آرگنزم. اب ایک ہی پودے کی لائف میں یہ دونوں سٹرکچر آتے ہیں. سپوروفائٹ سے گیمیٹوفائٹ بنتا ہے, گیمیٹوفائٹ سے سپوروفائٹ بنتا ہے, جس کو کیا کہیں گے؟ آلٹرنیشن آف جنریشن. آپ یوں سمجھ لیں کہ گیمیٹوفائٹ سے کیا بنے گا؟ سپوروفائٹ, اور سپوروفائٹ سے کیا بنے گا؟ گیمیٹوفائٹ. اس کو کہتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن. ٹھیک ہے, یہ 7 پوائنٹ ہے وچ از موسٹ امپارٹینٹ, اور انشاءاللہ آپ یاد کر لو گے. اور آج اسی ٹاپک کا دوسرا حصہ, اور اس کا نام ہے, دیکھو میں نے لکھی ڈویژن. برائیوفائٹ کی 3 ڈویژن ہے, سب ڈویژن ہے. برائیوفائٹ وچ از ڈیوائڈڈ انٹو 3 سب ڈویژن. نمبر 1 ہیپاٹیکوپسیڈا, نمبر 2 مسکائی یا مسائی, نمبر 3 اینتھروپسیڈا. تو آج ہم پہلی سب ڈویژن پڑھتے ہیں. سب ڈویژن نمبر 1 ڈویژن کیا تھی؟ برائیوفائٹا. برائیوفائٹا کیا ہوتے ہیں؟ نان واسکولر پلانٹ, ایسے پودے جو واسکولر بنڈل نہیں بناتے. سب ڈویژن کیا ہے؟ ہیپاٹیکوپسیڈا. دیکھو ادھر بورڈ کی طرف دیکھو, ہیپاٹیکوپسیڈا. اب ایسے آپ توڑ کے پڑھو گے آپ کو یاد ہو جائے گا. ہیپاٹیکوپسیڈا, ٹھیک ہے. ہیپاٹیکوپسیڈا which is also known as liverworts. ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ they are also known as liverworts. ان کو liverworts بھی کہتے ہیں. آج آپ نے اس کی 2 ایگزامپل پڑھ دی ہیں, ایک ہے مارکنشیا اور دوسرا ہے پوریلا.
اس کی ایگزامپل بھی میں یہیں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ایگزامپل نمبر 1 مارکنشیا. عام طور پر بچوں کو یہ نام یاد نہیں ہوتا. دیکھو سپیلنگ تو اسی طرح لیکن یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں. مارکنچیاں کیا لکھو؟ مارکنچیاں تو آپ جانتے ہو. اور آج کل کیا کر رہے ہوں گے؟ یہی کر رہے ہوں گے مارکنچیاں. لیکن یہ پروننسیشن کیا ہے؟ مارکنشیا. مارکنشیا. اور دوسرا کیا ہے؟ پوریلا. دوسری ایگزامپل ہے پوریلا. پوریلا اور مارکنشیا وچ از دا 2 ایگزامپل. دیکھو یہ زیادہ تر MCQ میں آ جاتا ہے کہ پوریلا کا کس سب ڈویژن سے تعلق ہے. آپ نے کہنا ہیپاٹیکوپسیڈا. اسی طرح مارکنشیا کا کس سے تعلق ہے؟ سب ڈویژن سے. دیز آر دا موسٹ سمپلسٹ لیور ورڈس. سب سے زیادہ یہ سمپل لیور ورڈس ہے اور ان کی تقریباً کتنی اسپیشیز ہیں؟ 900 اسپیشیز. ٹھیک ہے. گرو آن موائسٹ راک اینڈ ویٹ سوائل. یہ یا تو گیلی راکس پر یا گیلی جگہ پہ گرو کر سکتے. دے نیور گرو ان دا ڈرائی پلیسز. ان میں جو پلانٹ باڈی ڈومیننٹ پلانٹ باڈی ہوتی ہے وہ گیمیٹوفائٹ. اور ریسیسو کون سی ہوتی ہے؟ دیکھو میں لفظ ایک بتانے لگا ہوں. کانسپیکوس. دوسرا انکانسپیکوس. اس چیپٹر میں بار بار یہ لفظ آئیں گے. کانسپیکوس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، ڈومیننٹ، واضح، پرومیننٹ. اور دوسرا لفظ ہوتا ہے انکنسپیکوس، غیر نمایاں، غیر واضح. اس میں سپوروفائٹ انکنسپیکوس ہے اور گمیٹوفائٹ کنسپیکوس ہے. اور جو گمیٹوفائٹ ہوتا ہے یہ فوٹوسینتھسس کرتا ہے کیونکہ اس کا کلر ہوتا ہے گرین. گرین کا کلر کا مطلب ہے اس میں کلوروپلاسٹ بھی موجود ہوتا ہے. لیکن ان کے جو گمیٹوفائٹ ہے اس میں 2 طرح کی ساختیں بنتی ہیں. یا تو ہوتا ہے تھیلس. تھیلس کیا ہوتا ہے؟ چپٹا، فلیٹ، ریبن لائک اسٹرکچر. اٹ از برانچڈ ڈائیکوٹیمسلی. ڈائیکوٹیمسلی کا مطلب ہوتا ہے 2 شاخہ. کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہو یہ مارکنشیا، اس میں اس طرح 2 برانچز بنتی ہیں. یہ 2 برانچز جو بنتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائی. دیکھو ڈائی کا مطلب 2، کاٹومس کا مطلب برانچز. کہ یہ اس طرح ڈائی کاٹومس برانچز بن گئی. کہ یہ جو مارکنشیا ہوتا ہے یہ ہاریزنٹلی گرو کرتا ہے راک کے اوپر یا موائسٹ پلیسز پر. ہاریزنٹلی گرو کرتا ہے اور سٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ ریبن لائک. اور یہ اگتا کیسے ہے؟ ڈائیکوٹیمسلی. ڈائیکوٹیمسلی کا مطلب 2 شاخیں اکٹھی ہی گرو کرتی ہیں اور یہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ ود دا ہیلپ آف رائزوئڈ. رائزوئڈ میں نے بتایا تھا کہ روٹ لائک اسٹرکچر، یعنی یہاں سے یہ روٹ لائک اسٹرکچر نکلیں گے، ان کی وجہ سے یہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. وہاں سے واٹر اور منرلز وغیرہ کو ایبزارب کر کے گرو کرتا جائے گا. نمبر 2 پلانٹ باڈی، یعنی پلانٹ لائک باڈی بھی اس کی ہو سکتی ہے. دیکھو بھائی بچوں، مارکنشیا اوپر کی طرف گرو نہیں کرتا، ہاریزنٹل گرو کرتا ہے. راک کے اوپر یا موائسٹ پلیسز کے اوپر ریبن کی طرح بچھتا جاتا ہے اور اس کے نیچے رائزوئڈز ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں تھیلس. ان کی میں ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. اس کی ایگزامپل تھی مارکنشیا. یعنی اگر ڈفرینس آ جائے، ڈفرینشیٹ بٹوین مارکنشیا اینڈ پوریلا، تو یہ آپ فرق بھی بتاؤ گے، بڑا امپارٹنٹ ہے. مارکنشیا ان کی ایگزامپل ہو گئی. اب جبکہ پوریلا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپ رائٹ گرو کرتا ہے. اپ رائٹ کا مطلب ہے ورٹیکلی گرو کرتا ہے، یعنی اوپر کی طرف سیدھا جائے گا. اس میں فالس لیف لائک اسٹرکچر یا فالس سٹیم لائک اسٹرکچر بن جاتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس کے پتے بھی ہیں اور اس کے کا سٹیم بھی موجود ہوتا ہے. اور ان کی ایگزامپل کیا ہے؟ پوریلا. پوریلا. او پیارے بچوں، یہ 2 سوال شارٹ کوسچن میں ضرور آتے ہیں. کوسچن آئے گا ڈفرینشیٹ بٹوین دا مارکنشیا اینڈ پوریلا. تو آپ نے لکھنا ہے کہ جو مارکنشیا دیر باڈی کنسسٹ آف تھیلس اینڈ اٹ لک ایز لائک اے ریبن لائک اسٹرکچر. دیر رائزوئڈ اوریجنیٹ ان ٹو دا soil which absorb water and minerals and it is dichotomously branches. جبکہ آپ پوریلا میں کیا لکھو گے کہ اس کی باڈی اپ رائٹ گرو کرتی ہے، روٹ لائک اور اسٹیم لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. آگے نمبر 5 سیکس آرگن ڈیولپ آن دا اسپیشل برانچز آف دا گیمیٹوفائٹ. گیمیٹوفائٹ کی خاص برانچز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ سیکس آرگن گرو کرتے ہیں. لو یہ بھی لکھ لو کہ ایسی برانچ جس کے اوپر گیمیٹوفائٹ گرو کرے یا اس کو ہم کہتے ہیں گیمیٹوفور.
اور جس کے اوپر سپور گرو کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپورنجیوفور. یعنی دو چیزیں ہو گئیں، جس کے اوپر گیمیٹ گرو کریں گے یا آرچیگونیم گرو کرے گی یا انتھریڈیا گرو کرے گا، اس کو ہم کہیں گے گیمیٹینجیوفور. او بچوں یہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ایسی برانچ جس کے اوپر گیمیٹوفائٹ گرو کرے اس کو ہم کہتے ہیں گیمیٹینجیوفور، اور ایسی برانچ جس کے اوپر سپوروفائٹ گرو کرے اس کو ہم کہیں گے سپورینجیوفور. اچھی طرح یاد کر لینا، سپورینجیوفور. سپوروفائٹ از ڈیپینڈنٹ آن گیمیٹوفائٹ، یعنی ان کا جو سپوروفائٹ ہوتا ہے وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا. جب وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کرے گا تو وہ گیمیٹوفائٹ پر ڈیپینڈ کرے گا، اپنی خوراک گیمیٹوفائٹ سے حاصل کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. آپ کی جو ریڈ لائن ڈایاگرام بنی ہوئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے گیما کپ. ٹھیک ہے، یعنی جو مارکنشیا ہے وہ اے سیکشل ریپروڈکشن بھی کر لیتا ہے ود دا ہیلپ آف گیما کپ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھو کہ یہ جو میں نے ڈائیکوٹمس برانچز بنائی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ساختیں ایسے بنتی ہیں. یہ گیما، یہ اندر والا حصہ کپ کہلاتا ہے، یعنی گیما کپ. گیما کے اندر بنتی ہے گیمی. یہ میں نے کیا لکھا؟ گیما کپ. گیما کیپ کے اندر ڈویژن اور ری ڈویژن سے بنتی ہے گیمی. گیمی کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف دا اسٹرکچر. یہ جو اسٹرکچر آگے گرو کر دیتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بھی نہ یاد ہو تو کم از کم یہ ایم سی کیو میں بہت زیادہ آتا ہے. آپ اتنا یاد کر لینا کہ مارکنشیا آلسو ریپروڈیوس بائی دا اے سیکشل میتھڈ ود دا ہیلپ آف گیما کپ، یا گیما کپ ہیلپ ان دا اے سیکشل ریپروڈکشن ان مارکنشیا. تو بڑی امید ہے مجھے آپ یاد کر لو گے. ڈاکٹر بنو گے تو لودرا والوں کی خدمت کرو گے. لیفی لیور ورڈس، یہ جو پوریلا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھو لیف لائک سٹرکچر بن گیا، پتے جیسی ساخت بن گئی. اینڈ شوئنگ لیٹرل انتھریڈیا بیئرنگ برانچ. ایک برانچ نکلے گی جیسے یہ برانچ ہے، اس لیٹرل برانچ وچ از اوریجنیٹڈ فرام دا لیف لائک سٹرکچر اینڈ دیٹ کنٹین انتھریڈیا. یہ دیکھو کہ یہ ایک پتا میں نے بنایا، یہ پتا نہیں ہے، پتے جیسی ساخت ہے. اور دیکھو نا، اگر کوئی جٹ صبح سے شام تک محنت کرتا جائے، رات دن ایک کر دے، وہ سید نہیں بن سکتا، سید نما بن سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی انزائم جیسا کام کرے لیکن وہ پروٹین کا بنا ہوا نہ ہو، وہ انزائم نہیں ہو سکتا، کو انزائم ہو سکتا ہے. اسی طرح پتے جیسا کام کرے، پتا نہ ہو تو ہم اس کو سٹم لیف لائک یا سٹم لائک سٹرکچر کہہ سکتے ہیں. سٹم اور لیف نہیں کہہ سکتے. یہ پتے جیسی ساخت ہے، کس میں ہوگی؟ پوریلا میں. ٹھیک ہے، اس کے ایک سائیڈ پر ایک برانچ بنے گی جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل برانچ، اور اس کے اوپر انتھریڈیا لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹاپک امپارٹنٹ تھا، امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا. پیارے بچوں، گھر میں پیرنٹس کو زیادہ پریشان نہ کرنا اور بیٹھ کے محنت کیجیے گا. ود بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. انشاءاللہ سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر.